بسم اللہ الرحمن الرحیم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ہماری بحث مقدمے کے ذیل مقدمے کے تابعیت کے وسعت کے حوالے سے چل رہی تھی۔ مصنف کا قول یہ تھا کہ مقدمہ جو ہے وہ ذیل مقدمے کی فقط دو چیزوں میں پیروی کرتا ہے، ایک جو ہے وہ اصل وجوب میں، اور دوسرا جو ہے وہ اس کے کیفیت اور طور میں، البتہ ارادے میں جو ہے وہ تابع نہیں ہے۔ لیکن شیخ انصاری رحمہ اللہ اور صاحب معالم نے یہ کہا تھا کہ مقدمہ ارادے میں بھی جو ہے نا وہ تابع ہے ذیل مقدمے کا۔ مصنف نے اپنی جگہ پہ ثابت کیا، پچھلے بحث میں ہم نے پڑھا کہ قصد توسل بذیل مقدمہ جو ہے وہ شرط نہیں ہے مقدمے میں، کہ اگر مکلف جو ہے وہ ارادہ کرے کہ میں مقدمے کے انجام کے بعد واجب کو انجام دوں گا تو مقدمہ واجب ہو، ورنہ نہیں۔ اب یہاں پہ نام انما اعتبر ذلک فی الامتثال میں پچھلی عبارت میں مصنف نے اس چیز کو واضح کیا کہ اگر انسان ثواب چاہتا ہے، قصد امتثال ذیل واجب ذیل مقدمہ اور واجب کے انجام کا ارادہ کرتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ قصد قربت لازمی ہے۔ اور اس عبارت کو جو ہے ہم نے مختصر پڑھا، اور آج اس کی جو ہے وہ اپنے مثال پہ، یعنی دخول فی ملک الغیر جو ہے اس پہ جو ہے نا وہ تطبیق کریں گے۔ خلاصہ جو ہے مصنف کی عبارت کا نعم سے لے کے فیقع دخول تک جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی انسان چاہے کہ مقدمے کے انجام پانے پہ بھی ثواب حاصل کرے تو اس صورت میں قصد قربت اور قصد امتثال واجب کرے گا۔ مثال کے طور پہ اگر حج پہ جانا چاہتا نہیں ہے، بلکہ شرط واجب بھی نہیں ہے جس طرح سے شیخ کہہ رہے تھے، شرط وجوب بھی نہیں ہے جس طرح سے صاحب معالم کہہ رہے تھے، بلکہ امتثال کا جو عنوان ہے اس کے تحقق میں شرط ہے یہ۔ لہذا فرماتے ہیں نعم انما اعتبر ذلک فی الامتثال، کہ یہ قصد توسل جو ہے یہ معتبر ہے امتثال میں، لما عرفت اس تحقیق کے مطابق جو تم جان آئے، من انه لا يكاد يكون الآتی بها بدونه ممتثلا لامرها، کہ ہر وہ شخص جو مقدمے کو انجام دے رہا ہے وہ بدون قصد توسل جو ہے وہ اس کے امر کا ممتثل قرار نہیں پائے گا۔ وآخذن فی الامتثال الامر بذی، یہاں پہ جو اخذ ہے وہ شروع کی معنی میں آیا ہے کہ وہ شخص جو ہے اس وقت ذیل مقدمے کے آغاز میں واقع نہیں ہوگا، جب تک وہ قصد توسل بالغیر نہیں کرے گا تو یہ ذیل مقدمے کے آغاز میں حساب نہیں ہوگا۔ فیصاب بثواب اشق الاعمال، بس اس بنیاد پہ اگر وہ نیت یہ کہہ رہا ہے کہ کر رہا ہے کہ میں واجب میں شروع ہو رہا ہوں، اس نیت سے قصد توسل بغیر کی نیت سے جو ہے وہ مقدمے کو انجام دے رہا ہے تو اس کو ثواب ملے گا اشق کے اعمال کے بنیاد پہ، جو حدیث کہتی ہے کہ اشق الاعمال احمدها، یا افضل الاعمال احمدها۔ فیقع الفعل المقدمی علی صفت الوجوب، اب یہاں پہ جو فعل مقدمی ہے جیسے حج کے لیے وہ قدم اٹھانا، وہ صفت وجوب پہ جو ہے نا وہ واقع ہوتا ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَقْصُدْ بِهِ التَّوَسُّلَ، اگرچہ جو اس کو انجام دینے والا ہے وہ قصد توسل نہ بھی کرے، وہ وجوب غیری رکھتا ہے، کسائر الواجبات التوسلیہ، جس طرح سے دیگر واجبات توسلیہ ہیں اسی طرح سے۔ لا علی حکم السابق الثابت له لولا عروض صفت توقف الواجب الفعلی المنجز علیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ لا جو ہے یہ حقیقت میں استدراک ہے کہ یہ فعل مقدمی واقع نہیں ہوگا اپنے اس حکم سابق پر جو مقدمہ ہونے سے پہلے اس کے لیے ثابت تھا، اس کے اوپر واقع نہیں ہوگا۔ اگر یہ توقف والا، مثال کے طور پہ ابھی اگر یہ مقدمہ بنا، اگر یہ مقدمہ نہ ہوتا جو اس کے اوپر حکم تھا وہ ابھی اس کے لیے وہ ثابت نہیں ہوگا۔ لولا عروض صفت توقف الواجب الفعلی المنجز علیہ،
اگر جو ہے وہ واجب توقف جو ہے صفت توقف جو ہے وہ اس کے اوپر عارض نہ ہوتی تو وہ توقف کی صفت کس کی ہے؟ کہتے ہیں کہ واجب فعلی منجز جو ہے وہ اس کے اوپر متوقف ہو، تو مقدمیت کے اعتبار سے یہ اس کے اوپر عنوان آتا ہے۔ بس یہاں تک خلاصہ یہ ہوا کہ اگر قصد امتثال رکھتا ہے تو اس صورت میں مقدمے کے اوپر ثواب ہوگا، لیکن وہ مقدمے کا ثواب نہیں ہے، دل مقدمے کا ثواب ہوگا، وگرنہ نہیں۔ فَيَقَعُ الدُّخُولُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ وَاجِبًا، بس اس بنیاد پہ ملک غیر میں جو ہے وہ داخل ہونا جو ہے وہ واجب ٹھہرتا ہے، واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بے الفاظ دیگر ملک غیر میں داخل ہونا جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ اذا کان مقدمۃ لانقاذ غریق او اطفاء حریق واجب فعلی لا حرام، کہ جب یہ ملک غیر میں دخول جو ہے یہ مقدمہ ہو انقاذ غریق کے لیے یا اطفاء حریق کے لیے جو واجب فعلی ہو، تو اس صورت میں یہ واجب ہوگا، حرام نہیں ہوگا۔ وَإِن لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى التَّوَقُّفِ وَالْمُقَدِّمِيَّةِ، اگرچہ اس کو انجام دینے والا اس یعنی دخول کے وقت اس کے توقف والی صفت اور مقدمیت والی صفت کی طرف نہ بھی دیکھے، پھر غایت الامر یکون حینئذ متجرعا فیہ، ہاں یہ ہوگا کہ اس وقت کیونکہ اس نے التفات نہیں کیا اور حین دخول جو ہے وہ پرواہ نہیں کی ایک حرام کے ممکنہ وقوع کی طرف، تو اس صورت میں یہ متجری ہوگا، لیکن رہا مسئلہ کہ یہ فعل اس کے لیے حرام نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ دخول فی ملک الغیر احکام کے اعتبار سے کون سا حکم رکھتی ہے؟ اس حوالے سے تقریباً 4 جو ہے وہ ممکنہ وجوہ ہیں جو یہاں پہ قابل تصور ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا حکم ہے۔ پہلا جو ان میں سے حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر دخول جو ہے کا غرض جو ہے وہ دخول وہاں پہ انقاذ غریق وغیرہ کا مقدمہ ہو، لیکن انسان اس کی مقدمیت سے واقف نہ ہو، توقفیت سے واقف نہ ہو، نہ ہی اس قصد سے وہ داخل ہو، بلکہ اس کا قصد جو ہے وہ غصب اور عدوانی ہو، لیکن داخل ہونے کے بعد اس نے جو ہے نا وہ انقاذ غریق کیا، تو یہاں پہ یہ دخول جو ہے بذات خود حرام نہیں ہوگا، البتہ یہ شخص جو ہے یہ متجری کہلائے گا، اور یہ اس کے سوء سررا کا کشف کرتا ہے کہ یہ باطناً جو ہے وہ پاک نہیں، باطن جو ہے وہ پاک نہیں رکھتا، اور باطنی جو اس کی شخصیت ہے وہ درست نہیں۔ یہ تقریباً پہلی صورت تھی جو ہم نے یہاں سے یہاں تک پڑھی، کہ ہم نے کہا کہ یہ دخول جو ہے واجب ہو جائے گا جب یہ مقدمہ ہو انقاذ غریق اور اطفاء حریق کے لیے جو واجب فعلی ہو تو حرام نہیں ہوگا، اور اگرچہ یہ شخص جو ہے وہ توقع اور مقدمیت کی طرف ملتفت نہ ہو تو اس صورت میں یہ شخص جو ہے متجری ہوگا، یعنی اذا لم یکن ملتفتا الی التوقف والمقدمیہ ولا اراد الدخول لہذا السبب مثلا۔ اب یہاں پہ دوسری صورت ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو معلوم ہے کہ یہ دخول اور انقاذ وغیرہ جو یہ کے لیے یہ دخول میرا انقاذ وغیرہ کے لیے مقدمیت رکھتا ہے، لیکن اس نے مقدمیت اور توسل بذل مقدمے کا قصد نہیں کیا، یہ غصب کا ہونا۔ یہاں پہ بھی کہتے ہیں دخول کے وقت اس نے ارادہ نہیں کیا لیکن بعد میں ان کو بچایا، تو یہاں بھی ذل مقدمہ کی نسبت یہ متجری شخص ہوگا۔ تو اس صورت کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دوسری صورت جو ہے کما انہو ماسی، یہاں پہ دوسری صورت کو ذکر کرتے ہیں کہ جس طرح سے یہ مال التفات ہے، جب اس کا التفات ہو توقف اور مقدمیات کی صورت میں، یا تجرع بنسبت ذل مقدمت، تو یہ ذل مقدمہ کے بنسبت جو ہے متجری حساب ہوگا، فیما لم یقصد التوسل الیہ اصلا، اس صورت میں کہ جب اس نے ذل مقدمے کے انجام دینے کا اصل غرض ہی نہیں کیا ہے، اگرچہ اس کو پتہ ہے یہ اس کا مقدمہ ہے، لیکن دخول کے وقت اس نے ذل مقدمے کو انجام دینے کی نیت اور ارادہ جو ہے نہیں رکھا ہے، تو یہاں پہ بھی فعل حرام کا مرتکب نہیں ہوا لیکن تجری جو ہے وہ متحقق ہو گئی۔ وَأَمَّا إِذَا قَصَدَهُ، اب یہاں پہ تیسری صورت جو ہے وہ دو صورت ایسی ہیں جہاں پہ فعل حرام تو نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ تجری بھی محقق نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مقدمیت سے آشنا ہے اور قصد توسل بغیر بھی رکھتا ہے، واجب کے انجام دینے کی نیت بھی ہے اس کی، لیکن اس کے ہمراہ دوسرا قصد بھی رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کی 2 غرضیں ہیں، ایک یہ ہے کہ انقاذ غریق بھی کروں، پیاس بھی لگی ہے پانی بھی پیوں، تو یہاں پہ کہتے ہیں تجری بھی محقق نہیں ہے۔ چوتھی صورت جو ہے وہ مقدمیت سے
آشنائی اور قصد توسل بھی رکھتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے نا صورت اصلا نہیں رکھتا۔ مثال کے طور پہ شروع میں ہی اس نے رفع تشنگی کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ شروع سے اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں انقاذ غری کروں گا، تو یہاں پہ بھی تجری جو ہے وہ محقق نہیں ہوگی۔ لہذا کہتے ہیں اما اذا قصد، جب اس نے قصد کیا ذل مقدمے کے انجام دینے کا، ولیکن لم یأت بہا بہذا الداعی، لیکن فقط یہاں پہ ہونا چاہیے، لیکن یہ یہاں پہ آیا نہیں ہے یا اس کو انجام نہیں دیا فقط اس غرض کے لیے۔ جو ہے مصنف یہاں پہ جو ہے وہ بالجملت کے ذریعے سے شیخ انصاری کی دلیل کو رد کرتے ہیں۔ خلاصہ اگر ہم مصنف کے دلیل کا کریں تو یہ ہوگا کہ مقدمہ کے وجوب کے جو اسباب ہیں وہ دو چیزیں، ایک مقدمیت اور دوسرا جو ہے وہ توقف یا اناط ہے ذیل مقدمہ بر مقدمہ۔ اگر یہ دونوں موجود ہوں تو مقدمہ واجب ہے، اگر موجود نہ ہو تو مقدمہ واجب نہیں، چاہے قصد توسل بذیل مقدمہ ہو چاہے نہ ہو، چاہے ترتب ہو یا نہ ہو۔ ہاں اگر کوئی مقدمے کو قصد امتثال سے انجام دے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ یہ جو اب تک ہم نے اس کو بیان کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ مقدمہ جو ہے وہ توسلی ہو تو قصد توسل لازم نہیں ہے، قصد توسل بغیر لازم نہیں ہے، اور اگر تعبدی ہو تو قصد توسل بغیر لازم ہے۔ لہذا نتیجہ نکالتے ہیں بالجملۃ، خلاصہ کلام جو ہے ہماری بحث کا وہ یہ نکلتا ہے، یقول التوسل بہا الى ذی المقدمۃ من الفوائد المترتبۃ علی المقدمۃ الواجب، کہ مقدمے کے ذریعے سے ذی المقدمے تک پہنچنا جو ہے یہ ان فوائد میں سے ہے جو مقدمہ واجب کے اوپر مرتب ہیں۔ لا ان یکون قصدہ قیدا و شرطا لوقوعها علی صفۃ الوجوب، یہ نہیں ہے کہ قصد توسل بغیر جو ہے وہ شرطیت رکھتا ہو، قیدیت رکھتا ہو اس کے واجب ہونے کے لیے، یا الفاظ دیگر جیسے ہم نے پہلے بیان کیا کہ ان کی حیثیت جو ہے وہ تعلیلی ہے، تقییدی نہیں ہے، لہذا وجوب ان کے اوپر مطلق آتا ہے۔ علت وجہ جو ہے یہی ہے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ ذی المقدمے تک پہنچنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ بس یہاں سے غور طلب بات ہے کہ لا ان یکون قصدہ قیدا، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ قصد توسل بغیر جو ہے یہ قید ہے، و شرطاً یا شرط ہے جو ہے لوقوعها علی صفت الوجوب، تاکہ مقدمات جو ہیں وہ وجوب کے صفت پہ اوپر واقع اور واجب غیری ہوں۔ بس واجب غیری ہونے کی علت اور ملاک جو ہے یا قید جو ہے وہ یہ قصد توسل بغیر نہیں ہے، لثبوت الملاک الوجوب فی نفسها بلا دخل له فیہ اصلا، کیونکہ ملاک وجوب جو ہے وہ خود ان مقدمات میں موجود ہے اور اس میں توسل بغیر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا تھا۔ وَإِلَّا لَمَّا حَصَلَ ذَاتُ الْوَاجِبِ وَلَمَّا سَقَطَ الْوُجُوبُ بِهِ، کہتے ہیں اب یہ اللہ سے لے کے ایک مختصر سی دلیل ہے کہ بھی اگر آپ ہماری بات کے اوپر کو نہیں مانتے اور حتماً توسل بغیر کو شرط جانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس صورت میں جب انسان قصد توسل بغیر نہیں کرتا اور مقدمے کو انجام دیتا ہے تو وہاں سے واجب کی ذات کو حاصل نہیں ہونا چاہیے تھا، اور مقدمے کا جو وجوب تھا وہ بھی ساقط نہیں ہونا چاہیے تھا، جبکہ دیکھتے ہیں کہ مقدمے کے انجام کے بعد وہ وجوب بھی ساقط ہو جاتا ہے اور ذات واجب بھی حاصل ہو جاتی ہے اور کسی چیز کا انتظار بھی نہیں رہتا۔ اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ اس سے یہی چیز ثابت ہوتی ہے کہ قصد توسل بغیر جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، اگر ضروری ہوتا تو حتماً جو ہے وہ اس کے بغیر امر ساقط نہیں ہوتا، اس کے بغیر جو ہے وہ ذات واجب جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتی، کما لا یخفی، جس طرح سے یہ چیز جو ہے وہ مخفی نہیں ہے۔ بس خلاصہ کلام اب تک یہی ہوا کہ
تبعیت کے حوالے سے مقدمہ آیا ذیل مقدمے کا تابع ہے یا نہیں ہے، تو یہاں تک کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیخ انصاری کی جو رائے تھی وہ جو ہے اس کا عدم ثبوت واضح ہو جاتا ہے کہ بھائی ارادہ لازم نہیں ہے۔ عمدہ دلیل وہی ہے جو ہم نے پہلے ذکر کی تھی کہ بھائی جب خود واجب کے وجوب ذیل مقدمے کے وجوب کے لیے ارادہ شرط نہیں ہے کہ بھائی مکلف ارادہ کرے تو پھر ذیل مقدمہ واجب ہو، اگر ارادہ نہ کرے تو واجب نہ ہو، تو اس کے مقدمے کے لیے بھی یہ شرط جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ صلی اللہ